فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یاد رکھیے گا، جنت میں حوا نے بھی جانا ہے، جنت میں آسیہ نے بھی جانا ہے، جنت میں ہاجرہ نے بھی جانا ہے، جنت میں مریم نے بھی جانا ہے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں سب جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ، سب جنتی عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا ہے، میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت مریم کا بھی لقب تھا سید النساء، سیدہ النساء، کہ یہ تمام جو اپنے دور کی عورتیں ہیں ان کی سردار ہیں۔ سرکار نے فرمایا میری بیٹی کو میں لقب عطا فرما رہا ہوں سیدہ کائنات۔ یہ صرف اپنے دور کی عورتوں کی سردار نہیں ہے، بلکہ پہلی عورت سے لے کر آخری عورت تک جو عورت زمین پہ آئے گی میری بیٹی فاطمہ اس کی سردار ہے، میری بیٹی اس کی سردار ہے، میری بیٹی اس کی سردار ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے ایک دفعہ حضرت علی، بس اپنے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، سرکار کل عالم کی بارگاہ سے حضرت سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا کہ آج رسول اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیٹی کے شادی کا واقعہ سنایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو کتنا جہیز عطا فرمایا تھا، اس کو کتنا جہیز عطا فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا اچھے انداز میں شادی کر لینا یہ کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے، بلکہ یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کا واقعہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اتنا جہیز عطا فرمایا تھا کہ تم اتنے میں تول لیتے ہو جس کو کوئی تول بھی نہیں سکتا، جس کو کوئی تول بھی نہیں سکتا۔ اگر فضول خرچی تھی تو پھر ذرا وہاں کے لیے بھی کچھ فتوے تیار کر لو کہ اتنا جہیز عطا فرمایا، اتنا جہیز عطا فرمایا۔ سیدہ کو جب عرض کر دی حضرت علی نے تو سیدہ کائنات کے دل میں خیال آیا کہ کہیں علی کے دل میں یہ نہ آئے کہ سلمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی پر اتنا جہیز ہوا، اتنے اس میں ہوئی، تو علی کو کہیں اس طرح جہیز کا وہ خیال نہ آئے، کہیں علی کا ذہن اس طرف نہ چلا جائے۔ حضرت علی سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت محل ہے، بہت ہی بڑا محل ہے، کئی ہزاروں عورتیں وہاں پر جو ہیں وہ آگے پیچھے اکٹھی ہیں، اور میں ان سے گزرتا آگے پہنچتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ایک عالی شان مسند پہ بیٹھی ہیں، آپ ایک عالی شان مسند پہ بیٹھی ہیں، اور ایک عورت آپ کے قدموں کو جھولی میں لیے بیٹھی ہے، آپ کے قدموں کو جھولی میں لیے بیٹھی ہے، اور آپ مجھے مخاطب فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں اے علی تو کیا سوچ رہا تھا؟ جس سلمان کی بیٹی کے شادی کے تذکرے تو نے سنے ہیں نا وہ یہ میرے پیروں میں بیٹھی ہے، یہ میرے پیروں میں بیٹھی ہے، یہ میرے قدموں میں حاضر ہے، دیکھ لیں وہ یہ ہے۔ اور حضرت مریم جو ہے، حضرت مریم سیدہ النساء تھی، اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی، کیونکہ ان کو صرف ایک نسبت حاصل تھی، سیدہ کائنات وہ ہیں جن کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ امام احمد رضا نے کس انداز میں سیدہ کی منقبت کہی، کہا نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور خود بھی نور ہے، بنت نور نور کی بیٹی ہے، زوج نور نور کی زوجہ ہے، ام نور و نور، ان کی آل بھی نور ہے، ان کی آل بھی نور ہے، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لانا نور کا، اور پھر آل کی شان بھی بیان کی کہ سیدہ تو سیدہ ہے، آپ کی نسل بعد میں ہے، بچہ بچہ نور کا، آپ ہے عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ ہے عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ تبھی سیدہ کی شان میں اگر بات کی جائے تو موضوع بہت لمبا ہے کہ سیدہ نے قیامت کے دن بھی کس طرح اپنے بابا کی امت کو بخشوانا ہے، کس طرح اپنے بابا کی امت کو بخشوانا ہے، لیکن اس طرف جانے کا وقت نہیں، پھر انشاءاللہ کسی محفل میں۔ لیکن پیغام یہ ہے کہ سیدہ کائنات کے نعرے لگانے والے، سیدہ کائنات کے نعرے لگانے والے کچھ ایسے ملنگ بھی دیکھے ہیں، کچھ ایسے ملنگ بھی دیکھے ہیں کہ دھت ہے، کوئی ہوش نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں بھی نماز کچھ نہیں ہے، روزہ کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں سب کچھ جو ہے وہ اہل بیت کے دروازے سے مل جائے گا، پڑھایا مل جائے گا۔ یاد رکھنا وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ سیدہ کائنات کا ایک لقب جو ہے جہاں زہرا آپ کا لقب ہے، جہاں جو ہے بطول آپ کا لقب ہے، وہاں آپ کا ایک
وہاں آپ کا ایک لقب جو ہے وہ بطول بھی ہے، وہ زہرا لقب ہے جس کو کلی کہا جاتا ہے، جس کو کلی کہا جاتا ہے۔ بطول کا معنی ہے کٹا ہوا، کٹا ہوا، یعنی آپ کی عبادت کا اور آپ کی رب کریم کی بندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کو بطول کا لقب عطا ہو گیا کہ آپ تارک دنیا ہیں، آپ دنیا سے کٹی ہوئی ہیں، دنیا کی باتوں میں لگے ہو، نماز کا ہوش نہیں ہے، شریعت کی پابندی کا ہوش نہیں ہے، اور کہو کہ ہم اہل بیت کے غلام ہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ سیدہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ جو ہے، میری والدہ رات کو جو ہے عشاء آپ جب پڑھتی تھی اس کے بعد آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیتی تھی، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی، اور میری والدہ فجر کی اذان کے وقت کہا کرتی تھی کہ یا اللہ تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، اور تیری رات ختم ہو جاتی ہے، ان کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تھا، پوری رات ختم ہو جاتی تھی۔ جہاں 24 گھنٹے 5 مرتبہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہے کہ میں سیدہ کا غلام ہوں، تو یاد رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کا نہ سرکار سے کوئی تعلق ہے اور نہ اہل بیت سے کوئی تعلق ہے۔ یاد رکھیے گا محبت ہمیشہ اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے، محبت اتباع کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال حضرت نے فرمایا تھا کہ ویسے تو نماز کا 11:15 ہے لیکن آپ 11 تک پڑھ لیں، خیر ہے، اللہ کریم ان کو بھی اس کی جزا عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ میں خود پس کر رہا تھا لیکن کیونکہ شاہ صاحب یقیناً سیدہ کے گھرانے سے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ذرا اس طرف بھی اشارہ کرو، وہ شعر پڑھنے سے پہلے میں ذرا اس کی طرف آپ کو لے آؤں کہ جانتے ہیں یہ کون سیدہ کائنات ہے، کہ جب میدان محشر ہوگا نا تو آواز آئے گی کہ سب ادب سے کھڑے ہو جاؤ، نگاہوں کو جھکا لو، اور یہ حکم صرف امتیوں کو نہیں ہوگا بلکہ تمام نبی بھی میدان محشر میں موجود ہوں گے، کہ سب جو ہے وہ ادب سے نظروں کو جھکا کے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، تو پتہ چلے گا کہ سرکار کی شہزادی کی سواری میدان محشر میں آنے والی ہے، سواری میدان محشر میں آنے والی ہے۔ 70,000 حوریں آگے ہوں گی، 70,000 حوریں پیچھے ہوں گی، 70,000 حوریں دائیں ہوں گی، 70,000 حوریں بائیں ہوں گی۔ ارے سواری کیا آ رہی ہوگی؟ سیدہ زہرا کی بارات میدان محشر میں آ رہی ہوگی۔ اتنی شانوں والی سیدہ کائنات، جانتے ہو جب میدان محشر میں پہنچیں گی نا تو رب کریم کے حضور کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیں گی، کہیں گی یا اللہ میں نے دنیا میں اپنا بچے کو، اپنے خاندان کے بچے کو قربان کیا تیرے دین کی خاطر، اس کا بدلہ نہیں مانگا، پر آج فاطمہ تیری بارگاہ میں اپنے بچوں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حاضر ہے۔ رب کریم فرمائے گا کہ بتائیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے بلکہ مستند کتب میں اس کے ہمارے پاس حوالے بھی موجود ہیں، جس کو چاہیے ہو وہ لے سکتا ہے۔ سیدہ کائنات عرض کریں گی کہ یا اللہ اگر آج تو میری ایک فریاد سن لے تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اور جانتے ہو کیا بدلہ مانگے گی؟ جانتے ہو کیا بدلہ مانگے گی؟ کہے گی یا اللہ اگر آج تو میرے بابا کی امت کو بغیر حساب کے بخش دے تو میرے بچوں کے قتل کا بدلہ بدلہ پورا ہو جائے گا۔ ایسے کریموں کے غلام ہیں ہم، ایسے کریموں کے غلام ہیں ہم۔ آؤ ذرا جو شاہ صاحب نے فرمایا ایک بار سیدہ کائنات کی بارگاہ اقدس میں ذرا جھولی کو پھیلا کے شعر کی صورت میں سیدہ سے یوں کرم کی بھیک مانگو کہ حالہ بیج آج مجھے ترس اپنے یوں خالی کہ تیرے باہ شام، اس کی آواز کھول دے تھوڑی کم سے کم میرے سے اونچی ہو جائے، کہ تیرے باہ شاموں کے شاہ زہرا کے تیرے باہ شاموں کے شاہ زہرا کے تیرے باہ
میں